احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف اپنے دل میں بسانا یہ بہت اچھی چیز ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کا ڈر اور خوف اپنے دل میں بسا لیتا ہے، ایسا بندہ بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ آج انسان گناہ کرتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں ہے، اور رات کی تنہائیوں میں، رات کی تاریکیوں میں گناہ کرتا ہے، بند کمرے کے اندر، چار دیواری کے اندر گناہ کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا، کہ انسان نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا ایحسب ان لم یرہ احد، کہ انسان کیا گمان کرتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ نہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ دیکھ رہی ہے۔ انسان کا ہر عمل، ہر فعل اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے ہے۔ ان اللہ بما تعملون خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ ان کاموں سے باخبر ہے جن کو تم کرتے ہو۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ ہر آن، ہر گھڑی اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتا، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ فرمایا ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل اور تنگی سے نکلنے کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو روزی بھی اس جگہ سے عطا فرماتے ہیں جہاں سے انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو جو بندہ اللہ سے ڈرے گا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف اپنے دل میں بسا لے گا، وہ بندہ کامیاب ہے، وہ بندہ گناہ سے بچ جائے گا، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کل قیامت والے دن سرخرو ہو جائے گا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ڈر اور خوف اپنے دل میں بسانا چاہیے۔ سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچا لیا، دور رکھ لیا، تو ایسے بندے کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس آیت کے تحت بخیر موتی اور بعض دوسری کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا کسی اور فقیہ کے دور کا واقعہ ہے کہ بادشاہ اور بادشاہ کی بیوی میں کسی بات پر انبن ہو گئی، ناراضگی ہو گئی۔ تو بادشاہ اپنی بیوی کو منا رہا ہے لیکن بیوی مانتی نہیں ہے، ادھر سے اصرار ہے اور ادھر سے انکار ہے۔ بادشاہ مناتا رہا، منت سماجت کرتا رہا، لیکن بیوی وہ نہ مانی۔ جب بادشاہ نے زیادہ ہی منت سماجت کی تو بیوی نے غصے میں آ کر کہہ دیا چلا جا، تو جہنمی ہے، یہاں سے چلا جا، تو جہنمی ہے۔ پہلے تو بادشاہ مناتا رہا، لیکن جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق ہیں۔ اب بادشاہ نے بات تو کہہ دی، مگر پوری رات بادشاہ متفکر رہا اور اسے نیند نہ آئی کہ طلاق ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی۔ خیر صبح جب اٹھے تو بادشاہ نے فتویٰ لینے کے لیے متفکر ہوا، کسی مقامی عالم کے پاس پہنچا اور ان کو پوری صورتحال بتائی اور کہا کہ رات میری بیوی نے یہ کہا اور میں نے یہ کہہ دیا، اب ہمیں بتائیں کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ کیونکہ طلاق مشروط تھی، اس لیے مقامی علماء نے وہ کہا کہ بادشاہ ہم آپ کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ آپ جہنمی ہیں جنتی ہیں، لہٰذا ہم نہیں بتا سکتے، کسی اور کے پاس چلے جائیں۔ بادشاہ کی بیوی جو خوبصورت تھی، بادشاہ اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر مسئلہ بھی پوچھنا چاہتا تھا کہ پتہ چل جائے کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو پوچھتے پوچھتے بالآخر فقیہ کو پاس چلا گیا اور ان سے عرض کیا کہ آپ بتائیں، میری بیوی نے رات یہ کہا اور میں نے جواب میں یہ کہہ دیا، اب بتائیں کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس بارے میں آپ ہمیں جواب دیں۔ چنانچہ فقیہ نے کہا کہ جواب تو میں آپ کو دے دوں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے بادشاہ سے تنہائی میں کچھ پوچھنا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پوچھیں۔ چنانچہ انہوں نے بادشاہ سے علیحدگی میں پوچھا
کہ کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا ہے کہ آپ اس وقت گناہ کرنے پر قادر ہوں، گناہ کرنا چاہتے ہوں، مگر آپ نے اللہ کے خوف سے وہ گناہ چھوڑ دیا ہو؟ بادشاہ سوچنے لگا، کچھ دیر کے بعد اس نے کہا ہاں، ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا۔ پوچھا وہ کیسے؟ وہ کہنے لگا، ایک مرتبہ جب میں آرام کے لیے دوپہر کے وقت اپنے کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ محل میں کام کرنے والی لڑکیوں میں سے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی میرے کمرے میں کچھ چیزیں سنوار رہی ہے، چیزوں کو ٹھیک کر رہی ہے۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میں نے اس لڑکی کو کمرے میں اکیلے پایا، اور اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر میرے خیال میں، میرے ذہن میں برائی کی طرف، میرا خیال جو ہے وہ ذہن اور برائی کی طرف چلا گیا۔ چنانچہ میں نے دروازے کی کنڈی لگا دی اور اس کی طرف آگے بڑھا۔ وہ لڑکی ایک نیک اور عفیفہ اور پاک دامنہ تھی۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا، بادشاہ نے کنڈی لگا لی ہے اور میری طرف نظر خاص جو ہے کر کے میری طرف آ رہا ہے، بری جو ہے نیت سے بادشاہ میرے طرف قدم اٹھا رہا ہے، تو وہ فوراً گھبرا گئی۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو وہ کہنے لگی، یا مالک اتق اللہ، اے بادشاہ اللہ سے ڈرو۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو اللہ کا نام سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اللہ کا جلال میرے اوپر غالب آ گیا۔ چنانچہ میں نے اس لڑکی سے کہا، اچھا چلی جا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اسے کمرے سے بھیج دیا۔ اگر میں گناہ کرنا چاہتا تو اس وقت اس لڑکی سے گناہ کر سکتا تھا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور ظاہر ہے کہ بادشاہ کو کون پوچھنے والا ہوتا ہے۔ مگر اللہ کے جلال، عظمت اور اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے میں نے اس لڑکی کو بھیج دیا اور گناہ سے باز آ گیا۔ چنانچہ ان فقیر نے فرمایا کہ اگر تیرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا تو میں فتویٰ دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے اور تیری طلاق واقع نہیں ہوئی، تیری بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوئی۔ اب دوسرے علماء نے کہا کہ حضرت آپ کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، جناب میں نے اپنی طرف سے فتویٰ نہیں دیا، بلکہ یہ فتویٰ تو قرآن دے رہا ہے۔ وہ حیران ہو گئے کہ قرآن نے فتویٰ کہاں دیا ہے؟ انہوں نے جواب میں قرآن کی آیت پڑھی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو بندہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، گناہوں سے بچا لیا، فرمایا کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے بندے کا ٹھکانہ جنت ہے۔ پھر انہوں نے بادشاہ کو مخاطب کر کے فرمایا، چونکہ تم نے اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیا تھا، اس لیے میں لکھ کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے اور تمہارے بیوی کو طلاق بھی نہیں ہوئی۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کا ڈر اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جنت بھی عطا فرمائیں گے اور انسان گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ڈر اپنے دل میں بسا لیں، کوئی بھی کام کرنے لگیں اللہ کی ذات کا ڈر انسان کے دل میں ہو۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کا ڈر اور خوف اپنے دل میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔